اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا اس میں سے جو پیدا کیا اللہ نے کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے بنایا انہوں نے۔ فقالوا پس کہا انہوں نے ھذا للہ بزعمہم ان کے خیال میں یہ اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان للہ فما کان لشرکائہم پس جو تھا ان کے شریکوں کے لیے فلا یصل الی اللہ وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، وما کان للہ اور جو تھا اللہ کے لیے فہو یصل الی شرکائہم تو وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں تک۔ ساء ما یحکمون برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اسی طرح مزین کیا بہت سوں کے لیے مشرکین میں سے قتل اولادہم اپنی اولاد کو مار ڈالنے کو، شرکاؤہم ان کے شرکاء نے، لیردوہم تاکہ ہلاک کریں وہ ان کو، ولیلبسوا علیہم دینہم اور تاکہ مشتبہ کریں وہ ان پر ان کا دین، ولو شاء اللہ ما فعلوہ اور اگر اللہ چاہتے تو نہ کرتے وہ یہ کام، فذرہم وما یفترون پس چھوڑیں آپ ان کو اور اس کو جو وہ گھڑتے ہیں۔ گزشتہ آیت کے آخر میں تھا انہ لا یفلح الظالمون کہ بالیقین ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ظالم کون ہے؟ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ظالم سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو اللہ کی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ مشرکین طرح طرح سے اللہ کی حق تلفی کیا کرتے تھے، الوہیت میں مورتیوں کو شریک کرتے تھے کہ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، جو شرعاً ممنوع ہے، اور پھر شیاطین کی پیروی کرتے تھے، اس لیے یہ بھی شرک کی ایک نوعیت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی مشرکین کی کچھ بے بنیاد رسموں کا بیان فرما رہے ہیں۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اہل مکہ زمینی پیداوار اور چوپایوں کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر رکھتے تھے اور اسے فقراء، مساکین اور مہمان نوازی کی مد میں خرچ کیا کرتے تھے، اور کچھ حصہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے بھی رکھتے تھے اور ان کو اپنے مندروں کے پجاریوں وغیرہ کو دیتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ مندروں وغیرہ کے پجاریوں کو دیتے دیتے اگر وہ جو باطل معبودوں والا حصہ تھا وہ اگر ختم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے متعین کیے ہوئے حصے میں سے باطل معبودوں کی مد میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اگر مہمانوں اور فقراء کے مد کا غلہ ختم ہو جاتا تو باطل معبودوں والے حصے میں سے اللہ کی طرف خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی وہاں سے ادھر حصہ نہیں ملاتے تھے، یہاں سے ادھر ملا دیتے تھے، اللہ کے حصے میں سے وہاں ملا دیتے تھے اور باطل معبودوں کے حصے میں سے اللہ کی طرف نہیں ملاتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ بھائی اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ہمارے دیوی دیوتا تو جو ہے نا یہ محتاج ہیں اور ضرورت مند ہیں، اس لیے وہ یہ حرکت کرتے تھے۔ تو قرآن کریم ان پر رد کرتا ہے کہ یہ جو کھیتی ہے اور یہ جو مویشی ہیں یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں دوسروں کا حصہ کہاں سے آ گیا؟
سارا ہی اللہ کا ہے، انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اس کے جو حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، پھر اللہ والے حصے میں سے بتوں والے حصے میں لے لیتے ہیں اور بتوں والے حصے میں سے اللہ کے حصے میں نہیں لیتے تھے، اور ستم بالائے ستم، کیا یہ بدترین ناانصافی نہیں ہے کہ اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیں اور بتوں کے حصے میں سے نہیں نکال رہے؟ تو فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ گردانا اس کھیتی اور مویشی میں سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، چنانچہ انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، یعنی ان کے خیال کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ یہ حصہ اللہ کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، پھر جو ان کی مورتیوں کے لیے ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کی مورتیوں تک پہنچتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ دوسری ایک بدترین رسم عربوں میں یہ تھی کہ عربوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ ان کا ایک امتحان تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی دینے نہیں دی۔ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اللہ نے مینڈھا بھیج دیا، حضرت ابراہیم نے اس مینڈھے کو ذبح کیا، یوں یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن شیطان نے مشرکین کو یہ سمجھا دیا تھا، یہ پٹی پڑھا دی تھی، اور انہوں نے اولاد کی قربانی کو دین کا جز قرار دے دیا۔ شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اور وہ تیار ہو گئے تھے قربانی دینے کے لیے، لہٰذا تم بھی اپنے بیٹوں کو اپنے اولاد کو قربان کیا کرو۔ چنانچہ وہ مورتیوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور اولاد کو مورتیوں کی بھینٹ چڑھانے کا یہ جاہلانہ تصور دیگر اقوام میں بھی رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ مختلف استحانوں پر بچے اغوا کر کے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ آج کل تو وہاں کی حکومت اس پر بڑی نظر رکھتی ہے کڑی۔ قرآن کریم ان پر رد کرتا ہے کہ یہ اولاد کو بھیڑ دینے کی جو رسم ہے یہ اصل میں شیطان نے عربوں کو تلقین کی ہے۔ وہ شیطان اصل میں دو باتیں چاہتا ہے۔ نمبر ایک، عربوں کی نسل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دوم، عربوں کے دین کا حلیہ بگاڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں باتوں میں کامیاب ہوا۔ پھر آیت کے آخر میں قانون اموال کا ذکر ہے کہ یہ اللہ نے شیطان کو اور عربوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتے، لہذا ان کی یہ افتراء پردازی کہ اولاد کی قربانی دین ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہے، اس کو ابھی رہنے دیں، جب دین اسلام غالب ہو جائے گا تو پھر یہ رسم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اس طرح یعنی پہلی رسم کی طرح وہ جو اپنا کھیتیاں اور مویشی حصے کرنے کی رسم تھی، اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے شریکوں یعنی شیاطین نے مزین کیا۔ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین مشتبہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ یہ حرکت نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، بس آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب یہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو بس آپ کیا کریں، فَذَرْهُمْ، بس آپ چھوڑیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کو ان کی افتراء پردازی کو ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کی افتراء پردازی کو بھی چھوڑ دیں۔ صدق اللہ العظیم۔